السلام علیکم سید علی حسنین صاحب. وعلیکم السلام یاسر بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے مزاج اچھے ہیں؟ آپ کی آواز سن کے دل کو ایک عجیب سی انرجی جو ہے نا وہ ملی ہے، اور رات کے اس پہر، اور مجھے وہ ایک دم سے صرف آپ کی آواز آپ نے کہی اور وہ سارے منظر گھوم گئے، سب آنکھوں کے سامنے آ گئے. علی حسنین صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ چھوڑے ہیں چند سلگتے ہوئے داغے نشانی، آہا. چھوڑے ہیں چند سلگتے ہوئے داغے نشانی، ہاں. جس نے میرا چند قدم ساتھ دیا ہے. کیا کہہ رہے تو ہیں؟ آپ نے تو چند قدم ساتھ نہیں دیا، آپ کے ساتھ تو ہم نے بہت سارے فاصلے طے کیے ہیں. تو آپ کے پاس تو یقیناً بہت کچھ ہے، جیسے آپ کے حوالے سے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اچھا، بہت کیسے ہیں؟ سارے. کیا پروگرام کر رہے یہ ہیں؟ بالکل. آن ایئر ہے ہاں آدھا جی، پر؟ ہاں ہاں بالکل آن ایئر ہے، تو خیال کرنا علی صاحب. وہ بالکل بالکل آپ آن ایئر ہیں اس وقت. اچھا، وہ بہت سارے لوگ نا بہت عرصے سے، میں بلکہ لاہور میں بھی جب پروگرام کر رہا تھا FM 100 سے، تو بہت لوگ آپ سے اتنی بے پناہ محبت کرتے ہیں، اتنا آپ کو یاد کرتے ہیں کہ وہ جو آپ نے داغ مفارقت دیا ہے ریڈیو کا، وہ لوگ ابھی تک بھول نہیں پائے ہیں. تو یہ بڑی ویسے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے حصے میں اتنی محبتیں جو آتی ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ بالآخر وقت نکال کے آگے پاکستان سے. علی صاحب آپ جا چکے ہیں، دیار غیر میں ہیں، کہاں پہ ہیں؟ میں اس وقت برطانیہ میں ہوں. برطانیہ کا ایک شہر ہے لندن، اس کا ایک جس کو لنڈن کہتے ہیں لوگ عام طور پہ جی منہ دبا کے. جی. تو اس کا حالانکہ اس میں رے بھی نہیں ہے کہ بندہ رے بول دے نا. بس اس کے آس پاس ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس میں رہتے ہیں، وہیں پہ نوکری کرتا ہوں. آپ اس وقت کوئی پروگرام کر رہے ہیں؟ کوئی اپنا اس میں ہے؟ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ کسی ریڈیو پہ جی جی جی. پروگرام کر رہے ہیں کوئی نہیں، ریڈیو پہ یا اس وقت سوشل میڈیا اس پہ وقت کر رہے اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ فیس بک پہ لائیو جا رہے ہیں. بہت سارے بلکہ میسیجز آپ کے لیے آ رہے ہیں. حمید گل صاحب آپ کو بہت ویلکم بھی کر رہے ہیں. تو آپ اس وقت لائیو ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، اور ہمارے ہیں؟ آپ لائیو. کے سبھی ہاں جی. والوں کو، چاہنے والوں کو بہت ہی مودبانہ السلام علیکم. اور جو دوست یاد کرتے ہیں، جنہوں نے یاد رکھا ہے، ان کی محبت ہے، اور ان کی محبتوں کا بے پناہ شکریہ. اور وہ یاد رکھنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، اس کی وجہ یاسر بھائی آپ جیسے یا کوئی اور میڈیا کے دوست ہیں جو وقتاً فوقتاً تذکرہ کرتے رہتے ہیں. بہرحال وہ پھر جب مائکرو فون سے ذکر ہوتا ہے تو پھر سننے والوں کی بھی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر ایک کامن پوائنٹ آف ڈسکشن بھی بن جاتا ہے. اس لیے لوگ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. لوگوں کی بھی محبت ہے، آپ کی بھی محبت ہے. تھینک یو ویری مچ. اب میں سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں جو ریڈیو کی اساس تھے، وہ جو بہت بڑے لوگ گزرے اس کے بعد جو لوٹ آئی، ان میں سے میرا خیال ہے علی حسنین صاحب وہ واحد آواز تھے جو صرف آواز نہیں تھے، جن کے پاس انٹلیکٹ بھی تھا، جن کے پاس علم بھی تھا، جن کے پاس یعنی کہ جن کو بات کا سلیقہ بھی تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. یہ ابھی میرے سامنے میسیجز کھلنا شروع ہو گئے، آپ کے لیے میسیجز آنا شروع ہو گئے. علی صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ مس کرتے ہیں ریڈیو کے دنوں کو، یا لوگوں کو جو لسنرز ہیں، یعنی اس رشتے کو مس کرتے ہیں؟ بھائی وہ کیا نوشی گیلانی نے کہا تھا کہ بھولتا کون ہے، بھولتا کون ہے ہجر کے تند طوفان کی. کیا وہ بھولتا کون ہے؟ وہ تو بھولتا کوئی نہیں ہے. وہ اب نظم میرے ذہن میں آ جائے گی، پھر میں آپ کو سناتا ہوں. کون بھولتا ہے؟ آپ نے تو، آپ کو پتا ہے اپنی جوانی کی 2 دہائیاں کا وز کم 20 سال جو بالکل ہیں، بالکل بالکل بالکل. ریڈیو پاکستان کے مائکرو فون کو اور ریڈیو پاکستان کی مختلف راہداریوں کو اور سبز ازار جو تھے، ان کے جو لون تھے، ان کے حوالے واہ کیے ہیں. واہ واہ. بلاتے ہیں آپ کو پتہ ہی بالکل، بے شک بے نہیں. شک، بالکل بالکل. ایک رات مجھے یاد ہے سامعین، بڑی زور کی بارش ہو رہی تھی، اور میں یاسر کو روک رہا تھا. ایک سمر، شدید گرمی تھی. اسلام آباد کی ریڈیو کا ہیڈ کوارٹر تھا.
تو یاسر جو ہے وہ شو کر کے نکلے اور انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، تو ہماری بھی جوانی تھی، میں نے جمپ مارا اور ان کی گاڑی کے بونٹ پہ لیٹ گیا. بالکل مجھے یاد ہے، بالکل یاد ہے، بالکل یاد ہے. تو علی صاحب دل نہیں کرتا کہ دوبارہ سے یہ یادیں جو ہمارے جو وقت گزرا ہوا ہے یہ تو بالکل، لیکن وہ جو ریڈیو سے وہ جو لوگوں کے ساتھ جو تعلق، وہ بھی ایک کتھارسس اور وہ ایک خاص فریم آف مائنڈ، اس کو آپ مس نہیں کرتے ہیں اس سارے، یعنی کہ دوبارہ سے سلسلہ ہو، آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، لوگوں سے گفتگو کریں، دل کی بات کریں، دل کی بات دل تک پہنچائیں، اس سارے عمل کو مس کرتے ہیں؟ اصل میں یاسر بڑا ایک پاکستانی معاشرے کے ساتھ تھوڑا نا ایک پرابلم ہو گیا ہے. اس میں ہر معاشرہ جو ہے نا اس کے اندر لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. جیسے میں اس کو آسان کرتا ہوں اپنی بات کو آپ کے لیے اور سننے والوں کے لیے. جیسے میں یہاں پہ آیا تو اس 1 سال کے دوران مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگا کہ میں یہاں پر اجنبی ہوں. میرا وہ یہاں پہ ایک کارڈ بنتا ہے، وہ بنا، میرا نیشنل انشورنس نمبر آیا، میں نے جاب کی، جاب کے لیے میری ویریفیکیشن ہوئی، یہ سارا کچھ ہوا. میرا جو نزدیکی ہسپتال ہے وہاں پہ رجسٹریشن ہوئی، بچوں کے داخلے ہوئے، سارا کچھ ہاسپٹل میں جو بھی معاملات تھے. تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس معاشرے میں یہ نہیں لگا کہ میں یہاں پر اجنبی ہوں یا پرایا ہوں. بس میں اپنا کام کرتا ہوں، صبح کام پہ جاتا ہوں، شام کو لوٹ آتا ہوں. مہینے بعد مجھے تنخواہ ملتی ہے، جتنی تنخواہ ملتی ہے اس میں سے اچھا خاصا ٹیکس کٹتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. میں نے گاڑی خریدی، میں نے روڈ ٹیکس پے کیا، انشورنس پے کی. تو مجھے ان سارے مراحل کو طے کرتے ہوئے کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ یہ معاشرہ جو ہے مجھے اپنے اندر سمونے کی کوشش نہیں کر رہا. ہر لمحے مجھے یہ لگا کہ میں جیسے بھی یہاں پر پہنچ گیا ہوں، لیگل انلیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اکیلا، اس معاشرے نے مجھے سنبھال لیا. اور جس آرگنائزیشن میں جاب کرتا ہوں اس نے بھی مجھے سنبھال لیا. پاکستانی معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. پاکستانی سوسائٹی میں لوگوں کو سنبھالنے کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. اور یہ میں آپ کو میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کیپیسٹی کیسے ختم ہوئی ہے کہ ایک فیکٹری کا مزدور جو ہے اس کو سنبھالنے کی کیپیسٹی بھی ختم ہو گئی ہے. اس کو مزدور کو مل میں مزدوری نہیں مل رہی ہے، اس کی بیوی، بہن یا ماں یا بیٹی وہ بے روزگار ہے اور وہ کہیں آٹے کی لائن میں لگی ہوئی ہے ایک لمبی قطار میں. اور جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو بات کرنے کے لیے موقع دستیاب نہیں ہے. میں آج کسی نے، آپ کو پتا ہے میرے پاس نہ فیس بک ہے، نہ ٹویٹر ہے، نہ یہ وہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. وہ جو فیس بک پہ چیزیں آتی ہیں وہ کھلتی نہیں ہیں. واٹس ایپ پہ جو لوگ چیزیں شیئر کرتے ہیں. ٹویٹر کی ایک گڈ چیز ہے کہ وہ جب آپ واٹس ایپ پہ کلک کرتے ہیں نا تو وہ کلپ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں پر ایک خاتون، آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، اور ایک بوڑھے صحافی، اور دوسرے بھی وہ بوڑھے ہی تھے بس. تو وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے. ہاں بالکل نظر سے گزرا، بالکل بالکل. مجھے شرمندگی ہوئی. میں نے کہا یہ دیکھیں، ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ان کا جرنلزم کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ان میں سے 2 صاحبان کو تو میں جانتا ہوں. ایک تابع دار ہیں لاہور کے، پرانے لاہور کی بہت بڑی کسی فیملی کے، بالکل نام نہیں لینا چاہتا. ایک فیصل آباد کی ان کی ہے. اور ان کی 50-60 سال کی، 70 سال کی عمر میں وہ حرکتیں اور وہ باتیں، یعنی میرے پاس سوائے قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کیا بات کر رہے تھے. اچھا علی صاحب، لیکن جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے مجھے اتنا دکھ ہوا. بالکل یار یہ ہمارا میڈیا یہ ہے، یعنی آپ اس کو کیا کہتے ہیں. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. وہ علی صاحب میں یہی مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو سیکنڈ جنریشن آف میزبانوں کی جو آئی، جو ہوسٹ کی آئی، وہ بڑی برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی. اور خاص طور پہ یہ جو کرنٹ افیئرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو کرنٹ افیئرز میں جو لوٹ آئی وہ ان 2 دہائیوں میں بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی نا. تو بالکل آپ کی بات پاکستانی معاشرے کے اندر یہ کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے اندر سمو سکے. دیکھیے یہ ریڈیو پاکستان جو ہے یہ کتنا بڑا، ہم اسی کی گود میں پلے بڑے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ آگے دیکھ لیجیے کہ آگے کیا ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے پی ٹی وی جو ہے
उसने कितने लोगों को बनाया. अब आप पीटीवी को भी देखते हैं, अब आप डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स को भी देखते हैं. अब ये हालात, और ये मसला जो है वो पूरे माशरे में स्प्रेड कर गया है ना. बिल्कुल तो ऐसा ही जो है. हमारे जैसे लोग होते हैं उनके लिए देखिए, कौन इंसान एक ऐसी चीज है यार साहब, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, इंसान का तकिया बदल जाए ना तो इंसान को सारी रात नींद नहीं आती. और रात को 3 बजे उठ के जाके कहता है यार मेरा सराहना कहने बदल देता. बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल ऐसे होता है ना. बिल्कुल 3 बजे पास पूछे लाकर यार सराहना किधर चाहिए, कहा मेरा तकिया किधर है. बिल्कुल. तो आप अपना मुल्क छोड़ दें, अपना घर छोड़ दें, अपने दोस्त छोड़ दें और बिल्कुल किसी नई जगह पे जाके जीरो से एक जिंदगी शुरू करें. बिल्कुल. तो उसमें मसाइल तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर क्या करे बंदा. अब वहां भी आपके सामने ही है हालात. अच्छा अली साहब, यही बात अभी हमने प्रोग्राम के आगाज में, ये जिस आप दुख और कर्ब का इजहार कर रहे हैं ना मुआशरे के हवाले से, हमने आज जब गुफ्तगू का आगाज किया, फिर बहुत सारे कॉलर्स भी आए प्रोग्राम में, हमने ये बीच में बात भी हुई कि अब वो वक्त आ गया है कि एक मतलब फिर हाथ फेरने का वक्त आ गया. अब आप जैसी आवाज को दोबारा लोगों तक ले जाने का वक्त आ गया है, ताकि अब वो जो इन्हितात आया है, वो जो डाउनफॉल आया है, अब आप जैसे इंटेलेक्चुअल को या हम जैसे तालिब इल्म को, मेरे जैसे तालिब इल्म को, कि उसने जो सीखा है वो लोगों को अब के लोगों को इकट्ठा करने का वक्त है, लोगों के जख्मों पे मरहम रखने का वक्त है, लोगों को समझाने का वक्त है कि खुदारा ये जो हमारा सोशल फैब्रिक जो तार तार हो रहा है उसको जोड़ने का वक्त है. बड़ों की भी कोशिश काविश होनी चाहिए और हम लोगों की भी कोशिश काविश ये होनी चाहिए कि हम लोगों को यकजा करें, ताकि वो जो मेंटल फसाद जो आया हुआ है, जो डिस्ट्रेस आया हुआ है, जो डिप्रेशन आया हुआ है, उससे जो है वो दूर करें, और ताकि वही आप वाली बात कि हम मुआशरे को उस डगर पे लेके जाएं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, एक दूसरे को जगह दे सकें, जिसका कि आप अभी जिक्र कर रहे हैं. आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस मेरे सामने आ रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि मैं वो भी साथ साथ पढ़ता जाऊं. हमीद गुल साहब कहते हैं, ये बल्कि दावा कर रहे हैं कि अब ये आप ही इसको क्लियर कर सकते हैं कि अली भाई को मेरा एक शेर बहुत पसंद था. अली भाई की नजर के उस राज को समझा न कोई आज तलक भी, एक आंख की पुतली में छुपा सारा जहां है. ये हमीद गुल साहब कह रहे हैं कि ये अली भाई को मेरा ये शेर पसंद था बहुत. भाई ये देखिए, मुझे तो हर अच्छी बात पसंद है. अच्छा 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 जी. उसके अलावा हमारे साथ मौजूद सारे अच्छे लोग भी पसंद है. अच्छा जी, मैं मैसेजेस जरा शामिल करूं. अच्छा, उमर साहब, उमर खालिद साहब इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं. मैं आपको बताता चलूं अली साहब कि ये उनकी कोशिश और काबिज से ये प्रोग्राम टेलीफोन कॉल्स का और ये पूरा बिल्कुल वही सिलसिला है रेडियो वाला, और ये सिर्फ और सिर्फ उमर खालिद जो मुसलसल इन टच रहे, उन्होंने कहा जी कि ये काम हमने करना है, तो वो भी आपको बहुत सलाम कह रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम. सना अतीक साहिबा कह रही हैं, इन्होंने आपसे कोई बात पूछी है कि पुराने लिसनर्स और कॉलर्स को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है. अली साहब आपको सलाम कह रही हैं बहुत सारा. सना अतीक साहिबा लाहौर से हैं ये. डॉक्टर दीबा जैनब साहिबा का भी सलाम कबूल कीजिए. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर दीबा वैसी साहिबा है. तो अच्छा, ये अली साहब से अगर आपने कुछ पूछना भी है तो आप हमें मैसेज में लिख भेजें तो हम उनसे पूछ लेते हैं, अगर आपने कोई उनसे सवाल करना है. अच्छा, तो आप इस प्रोग्राम को कैसे, किस तरह इसका फॉर्मेट आपने क्या सेट किया हुआ, किस तरह से आप इसको? अली साहब फॉर्मेट देखें, फॉर्मेट वही रखा हुआ है कि कुछ लिटरेचर की चीजें शामिल कर लेता हूँ, कुछ अफसाने शामिल कर लेता हूँ. वो जो सिलसिले थे, आप भी इसके पायनियर्स में हैं, वो वही कि आज के दौर में देखें बात यह है कि हम अब तो रेडियो सुनते नहीं है, लेकिन अगर कहीं गलती से ऑन हो जाए तो कोई काम की बात नहीं है. तो हम तो चूंकि अब हमें शायद मे बी ओल्ड स्कूल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि जो हमारी जो ये जनरेशन है उस तक ये पहुंचना चाहिए. तो वो शायरी, और ये खालिसतन शायरी का प्रोग्राम है.
اور شاعری سے مراد یہ ہے کہ وہی ادبی سا ایک پروگرام کرنے کی کوشش. اردو ادب کا پروگرام ہے. ہاں اردو ادب, ہاں ہاں بالکل. اور وہ اس میں لائیو ٹیلی فون کالز ہیں, نمبر ہمارے پاس ہے, تو لائیو ٹیلی فون کالز آج بھی بہت سارے ہمارے کالرز ہمارے ساتھ پروگرامر ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہ آپ اور ہم شاعری کا پروگرام کریں, یا آپ اور ہم کرنٹ افیئرز پہ کہیں بیٹھ جائیں اور ویژول پروگرام کریں؟ تو ضرور. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے یاسر, آپ کو پتا ہے یہ آپ چونکہ رہے بھی ہیں, آپ کو پتا ہے ان ممالک میں یہ میں اگین ایک یعنی میرا پورے سال کا انالیسس ہے. یہ جو معاشرے ہیں نا جن میں ہم رہتے ہیں, کیونکہ ہم باہر سے آتے ہیں نا جی, ہماری ہم یاد کریں گے تو یاسر کو یاد کریں گے, ریڈیو پاکستان کو یاد کریں گے, امید گل صاحب کو یاد کریں گے, جو بھی ملنے والے دوست احباب ہیں, چاہنے والے ہیں. ہم یہاں پہ اس طرح سے جوڑ نہیں پاتے اپنے آپ کو, ورنہ یہ معاشرے بڑے, جو لوگ یہاں پہ پلے بڑے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہمارے لیے اس معاشرے میں آتے ہی سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں بجلی کا, پانی کا, روٹی کا, آٹے کا, دودھ کا, خالص کا, ناخالص کا, جعلی کا, اصلی کا, اور کسی آفس کا, دفتر کا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہاں پہ. آپ اپنی جاب پہ جاتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں اور اس کو اسپینڈ کرتے ہیں. اچھا علی صاحب, مجھے ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ ایک پرابلم ہوتا ہے جی, اس معاشرے کے ساتھ آپ خود کو جوڑ نہیں پاتے. آپ بس ایک اجنبی کی مانت کرتے رہتے ہیں. بس ٹھیک ہے یار, زندگی نکاح, جیسے کوئی سمندر کی لہر نے آپ کو کہیں کسی اور جزیرے پہ پھینک دیا تو بس پھینک دیا ہے. وہ کاسٹ اوے انگریزی کی فلم ہے, وہ پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں, ٹام ہینکس کی میری پسندیدہ فلم ہے. ہاں بالکل, ہاں بالکل. اس جزیرے پہ گرے ہوئے انسان کی مانند ہوتا. اچھا علی صاحب, محسن نقوی صاحب کو آپ, میں نے یہ نوٹ کیا, شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن محسن نقوی صاحب آپ کو پسند بہت, میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ کو ان کے اشعار بہت, تو کچھ سنائے نا پہلے محسن نقوی صاحب کے کچھ اشعار سنائے اپنی پسند کے. چلے میں, اب ظاہری بات ہے اب وہ چیزیں اس طرح سے ذہن میں رہتی نہیں ہے, لیکن حالانکہ میں سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ میں حیرت انگیز طور پہ علی حسنین سے باقاعدہ اس معاملے پہ میں بہت زیادہ وہ رہا کہ جتنی ماشاءاللہ ان کی میموری ہے, بہت کم لوگوں کی یہ, جتنے اشعار ان کو یاد ہیں, جتنے حوالہ جات ان کو یاد ہیں کتابوں کے, اور بہت کم لوگوں کی یہ فوٹوجینک میموری ہو سکتی ہے کہ جس طرح موقع کی مناسبت سے شعر کہنا ایک آرٹ ہے, اور علی صاحب اس کے آج کل پاکستان میں چونکہ کچھ حالات اس طرح کے ہیں, تو وہ یعنی میرا قطن بھی کوئی سیاسی مطمع نظر نہیں ہے. وہ کبھی جب کسی سیاسی فورم پہ بیٹھیں گے تب بات کریں گے, لیکن بہرحال انسان جو منظر دیکھتا ہے اس سے, تو محسن نقوی نے کہا تھا کہ کبھی غریباں کے تار گنتے, کبھی صلیبوں پہ جان دیتے. کبھی غریباں کے تار گنتے, کبھی صلیبوں پہ جان دیتے, گزر گئی زندگی ہماری سدا یہی امتحان دیتے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. شعر سنیے گا جو آپ کو سنانا ہے, ارشاد. اور اس قوم کے بہت سارے بہادر لوگوں کو ٹریبیوٹ کے طور پہ سنانا ہے, اور اس قوم کے بہت سارے بہادر بچوں کو سنانا ہے جو سوشل میڈیا سے جڑے رہتے ہیں, جو ایک نظریہ رکھتے ہیں, بالکل, جو ایک بات کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں. ان کے لیے بھی ہے کہ بوقت شب ہوں تمام بستی پہ خوف طاری تھا قاتلوں کا. ہاں, کیا انداز ہے پڑھنے کا, واہ واہ واہ, بہت خوب. بوقت شب ہوں تمام بستی پہ خوف طاری تھا قاتلوں کا. سکوت شب کے اجاڑ گنبد میں ہم کہاں تک اذان دیتے. واہ 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 واہ. یاسر آپ شعر سن رہے ہیں نا, بوقت شب ہوں تمام بستی پہ خوف طاری تھا قاتلوں. واہ 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 واہ, بہت خوب. بوقت شب ہوں تمام بستی پہ خوف طاری تھا قاتلوں. سکوت شب کے اجاڑ گنبد میں ہم کہاں تک اذان دیتے. ہم کہاں تک اذان دیتے. واہ واہ واہ. اور اپنی محرومیوں نے لطف چھینا ہے اپنے لفظوں سے ورنہ.
اپنی محرومیوں نے اپنی محروم نطق چھینا ہے اپنے ہاں لفظوں سے ورنہ ہاں سخن ورو ہم بھی اپنی بستی کے پتھروں کو زبان دیتے. ہاں 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 سخن ورو ہم ورنہ ہم بھی اپنی بستی کے پتھروں کو زبان کے دیتے. پتھروں کو زبان کیا دیتے. کہنے کیا کہنے. کبھی واہ غریباں تتار گنتے کبھی صلیبوں پہ جان دیتے. واہ 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 واہ. گزر گئی زندگی ہماری سدا یہی امتحان دیتے. اچھا علی محسن صاحب. نقوی خیر بڑی کمال کی تھے. وہ کہتے تھے کہ بخشا ہے جس نے روح کو زخموں کا پیرہن. بخشا ہے جس نے روح کو بخشا زخموں کا پیرہن. ہاں محسن وہ شخص کتنا طبیعت شناس تھا. کیا کہنے. واہ 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 بہت اچھا ہے. اچھا علی صاحب یہ اور یہ شعر بڑا باکمال ہے محسن نقوی. یہ سن لیں پھر آگے بات. ہاں سنا سنا. وہ کہتے تھے کہ عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو خالق. ہاں کیا خوبصورت شعر ہے یہ. واہ واہ واہ. عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو خالق. ہاں عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو خالق. میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے. آہا 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 آہا. ویسے کیا بات ہے. یہ بھی بڑا ایک حسب حال قسم کا شعر بنتا ہے لیکن کیا بات ہے. اچھا علی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس پہ میں نے حوالہ بھی دیا کسی کا. یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جذبوں میں بھی تبدیلی آئی ہے, اس میں ہم بالکل سمپلسٹی کے ساتھ اگر چلیں, صرف محبت کے جذبے کو دیکھیں اور محبت کے جذبے میں بھی مجاز کی محبت کو دیکھیں, تو یہ وقت کے ساتھ یہ جذبے آپ کیا سمجھتے ہیں ماند پڑے ہیں؟ محبت اب کہاں کھڑی ہے؟ چلیں یہ سوال کر لیتے ہیں. نہیں دیکھیں, ایک بات اصل میں اس کو بہت آسان کیا ہے یاسر. میرے دیکھیے اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں معاشروں کے آگے بڑھنے کے. یعنی اقبال نے کہا ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. ہاں پھر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آئینے نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا. ہاں منزل یہی کتن ہے قوموں کی زندگی میں. ہاں بالکل. پھر حضرت علی نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے دور کی تعلیم مت دو کیونکہ وہ تمہارے دور میں پیدا نہیں. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت اور کیا بات ہے. حکمت. جدت جو ہے نا, جدت جو ہے اس سے انکار نہیں ہے. جدت جو ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے. انسان دیکھیے اس دنیا میں وہ جن کے اوپر فلمیں بھی بنی ہیں, جراسک پارک ایک جانور کے اوپر فلم بنی ہے, ڈائناسور ان کو بولتے تھے, وہ کتنے بڑے تھے جی. وہ ختم ہو گئے کیونکہ وہ تبدیلیوں کو ایکسپٹ نہیں کر سکے. یہ انسان جو ہے نا, اس کے سروائیول کی وجہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. بالکل. ہزاروں سال سے خطہ زمین پہ کسی نہ کسی طریقے سے زندہ ہے. اس نے آہستہ آہستہ اپنے ان تمام دشمنوں پہ قابو پا لیا جن کو کبھی یہ اپنی وجہ تخلیق سمجھتا تھا. بالکل. گاڈ کا کنسیپٹ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر زمانے میں کس طرح انسان کا بدلتا رہا. بالکل. اور ان ساری چیزوں پہ, اس پانی پہ, اس آگ پہ, ان سانپوں پہ, ان پہ جو چیزیں اس کے لیے خوف کا ذریعہ تھی, اس نے اپنی جدت پسندی سے, اپنی عقل سے اس کے اوپر قابو پایا ہے. محبت. میرے سوال کا جواب محبت. جی 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 دیکھیے محبت جو ہے نا, اس کے بھی طریقہ کار ہے نا. اب ہم یہ کہتے رہے کہ وہ رومانس جو ہمیں فیل ہوتا تھا, یعنی آپ اور میں اگر غلطی پر نہیں ہوں میں, تو ہم لیٹ 80s میں تھوڑا تھوڑا ہوش سنبھال رہے تھے. بالکل. اور ہمیں زندگی بالکل بجا. وہ والا معاشرہ تو بالکل اور تھا نا یاسر. اس میں تو خط لکھے جاتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے. ایگزیکٹلی. میں یہی آپ بالکل صحیح پہنچ گئے ہیں جہاں پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. اب میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ ابو ذر بھی ویسے ہی خط لکھے اپنے کزنز کو, تو وہ تو نہیں لکھے گا نا. بالکل ایسے پاس تو وہ ہے ایک, اس نے وہ ٹیب سی رکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں,
اس کے اوپر وہ. تو پھر میرا سوال علی صاحب، سوال پھر وہی آ گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہے کہ ابو ذر کا دل محبت سے خالی ہے. میں تھوڑا سا سفر کو ہم وہ کرتے ہیں نا، بالکل کرتے ہیں. بالکل 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 ایسا نہیں ہے کہ ابو ذر کا دل محبت سے خالی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اظہار کا طریقہ بدل گیا ہے. ٹھیک ہے، جب اظہار کا طریقہ بدل گیا ہے تو اس کے لیے لفظ بھی بدل گئے ہیں، اس کے لیے باڈی لینگویج بدل گئی. اچھا چلیں، اس تغیر سے، اس تبدیلی سے، اس شدت میں محبت کی وہ جو ایک حیت ہے وہ آپ کو کمزور ہوتی ہوئی نظر آئی ہے؟ چلیں یوں پوچھ لیتے ہیں. نہیں، ہو نہیں سکتی. محبت جو ہے نا یہ ایک جبلی چیز ہے، انسٹنکٹیو ہے انسان کے اندر. بالکل جیسے انسان کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جب اس کو دھوپ لگے گی تو وہ سایہ ڈھونڈے گا، جب اس کو سردی لگے گی چلے میں اس کو اور بھوک لگے گی اور خوراک ڈھونڈے گا. اور آسان کر دیں. جب اچھا میں اور سوال اور آسان، میں اور آسان کہ اس محبت اور اس محبت کی صحت میں آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ آج کے دور کی محبت ہمیں تو فرق نظر آئے گا نا، ہمیں فرق نظر آئے گا. ہمارے لیے ٹھیک، ہمیں فرق نظر آئے گا. ہمارے دور میں لوگ زیادہ انٹینس ہوتے تھے، اب لوگ اتنے زیادہ انٹینس نہیں. ہاں، دیٹ از اے کوسچن. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. انٹینس کا مطلب ہرگز بھی شدت پسندی نہیں ہے، ٹھیک ہے. انٹینسٹی میں کسی اور بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. جی جی جی. تو اب لوگ اتنے انٹینس نہیں ہیں، بچے اتنے یا نوجوان لوگ اتنے انٹینس نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے ہاں ان کا ایکسپریشن بھی ذرا کام ڈاؤن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید محبت کا جو 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 حص اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے. وہ کمزور نہیں پڑی، اس کا ایکسپریشن تیز ہو گیا ہے نا. اس کا اب آپ کو اور مجھے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو ہم آسانی سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر ہی لیتے ہیں نا. آپ کی اور میری بات ہو جاتی ہے تو آپ کو کبھی یہ نہیں لگے گا کہ علی حسنین مجھ سے بہت دور چلا گیا. ٹھیک ہے، جس طرح 1980 میں ہمیں لگتا تھا، جب لیٹ 80s میں ہم نے خط لکھنے شروع کیے تھے اسکول کے ابتدائی ایام میں، تو ہمیں کس طرح سے محسوس ہوا. ہمارے لسنرز نے جب ہمیں خط لکھنے شروع کیے ایون لیٹ 90s میں اور ارلی 2000 میں، تو وہ خط کیسے خط ہوتے تھے. ایگزیکٹلی یہ ذکر بھی ہم نے کیا اس کا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وہ کیسے خط ہوتے تھے، وہ کیا تھا، اور خطوط کے اوپر کیسے کیسے شعر کہے گئے ہیں. اب اچھا خون سے خط لکھنے کا شاید آپ کی سامنے سے بھی گزرا ہو یا آپ خود بھی اس واردات میں کبھی شامل ہوں تو ہاں لکھے جاتے تھے، بالکل لکھے جاتے. خون ہوتا کس لیے؟ محبت کے اظہار کے لیے ہی تو ہوتا ہے. بالکل صحیح. انسان کی رگوں میں خون دوڑتا کس لیے ہے؟ محبت کے اظہار کے لیے ہی دوڑتا ہے. اس کو خط لکھنے سے لے کے کہیں تک بھی لے جائیں. خیر یہ گین بہت ایک اس کے اوپر لامتناہی بات ہے. بالکل صحیح فرمایا علی صاحب. تو آپ پھر بتائیں، کوئی وقت نکالیں. میں تو یہ چاہوں گا کہ کوئی ایسا کوئی وقت نکالیں کہ ہم کوئی پروگرام جو ہے وہ ایک ساتھ کر سکیں اور معاملہ جو ہے یہ ہمارے سننے والوں کے لیے بھی، تاکہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی سننے کو ملے، کچھ ہم بھی اپنے دل ہلکے کر سکیں اس طرح کی باتیں کر کے. وہ یاسر بھائی بات یہ ہے کہ فیض نے کہا تھا کہ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو کیا مال منال کا. نہیں یہ آپ اسی انداز میں پڑھے نا جیسے پڑھا کرتے تھے آپ. ہاں وہ کہتے تھے کہ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو کیا مال منال کا پوچھتے ہو. جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. اچھا یہ عمر جو ہے یہ زندگی والا ہے، یہ عمر خالد والا نہیں ہے. عمر خالد میں پیش کر رہا ہے. صاحب کہتے ہیں کہ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو کیا مال منال کا پوچھتے ہو. جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مجھ سے خاک جگر
सागर में है खूने हसरत मैं, दामन में है मुश्त खाक जिगर, सागर में है खूने हसरत मैं, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। क्या बात तो है। यासिर भाई, हम दामन झाड़ चुके हैं और जाम उल्टा चुके हैं। तो ओ मेरी नानी एक बात कहती थी कि ठंडी आग नू फूका नहीं मारनी है, ठीक है। आपका देहाती बैकग्राउंड आपको पता होगा, जब वो हाँ बिल्कुल आग बैठ जाती है तो फिर उसको फूंक दें तो वो उससे सिर्फ राख उड़ती है ऊपर, उसके नीचे से आग पर समझ नहीं होती। बिल्कुल सही। तो हम तो ठंडी आग है भाई, आपने फूके मारने का तजर्बा करना है तो कर लें, कोई इसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए अली साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने आज वक्त दिया और प्रोग्राम में शिरकत की। तो हम सुनने वालों से ये वादा करते हैं कि हम कोशिश जरूर करते हैं कि अली साहब को लेके आते हैं और कुछ हम इकट्ठा कोई सिलसिला जो है वो आने वाले दिनों में आपके लिए लेकर आए। तो इंशाल्लाह यासिर साहब आप याद रखते हैं, वरना वो एक और बात है, इंसान जो है ना वो बात करना चाहता है जी, कथारसिस है ना, कथारसिस है, एग्जैक्टली, बिल्कुल हासिल करना चाहता है इंसान। इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। फिर वंस अगेन आपके तमाम सुनने वालों की खिदमत में बहुत ही मुद्वाना अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उमर खालिद साहब जो इस शो के प्रोड्यूसर हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वो एक फोरम उन्होंने बनाया हुआ है, फैसिलिटेट कर रहे हैं। अल्लाह वो देखें, हमारे जैसे लोग तो आज तक वो फेसबुक का अकाउंट नहीं बना सके, वो कोई लिंक भेजता है। आपका फेसबुक का पेज तो कोई चला तो रहा है वैसे। वाह, वो तो कई चल गए फेसबुक, कहाँ से का मामला शुरू हुआ था और कट से शुरू हुआ था और चलते चलते यहाँ तक आ गया। मैं तो बरसत चला सकता हूँ यासिर साहब, इसके ऊपर आप मेरे से जो खिदमत ले सकते हैं। तो अली साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल तो नहीं कर रहा कि ये गुफ्तगू खत्म हो, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बाकायदा तौर पे आपसे मुस्तफीद भी होंगे और आप के साथ कोई प्रोग्राम का सिलसिला भी रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच। आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। लीजिए जनाब, ये थे हमारे साथ अली हसनैन साहब, और यकीनन आप महसूस हुए होंगे उनकी गुफ्तगू से, उनके अंदाज से, और उनके आपने देखा कि कैसी खूबसूरत अंदाज में उनकी गुफ्तगू और शायरी, और यकीनन आने वाले दिनों में मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम उनको अपने साथ इस प्रोग्राम में लेकर आएं।